السلام علیکم. سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی سوشل ایکٹیویسٹ ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ بولی ہیں ایمان مزاری اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. کچھ بھی کہنے سے پہلے ایمان، جس طرح سے آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا ہے میں امیجن بھی نہیں کر سکتا ہوں. آپ پہلے تو صحت کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی مجھے بھی، میں آپ کو ابھی بتاؤں گی جو پولیس والوں نے میرے ساتھ کیا سیکریٹریٹ تھانے میں، اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن آنیسٹلی میں بہت مینٹلی ڈسٹربڈ ہوں، کیونکہ آج جیل کے ڈاکٹر نے جب عدالت میں رپورٹ بھی جمع کروائی تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ میری والدہ جو کہ 72 ایئرز آف ایج ہیں، ان کے پہلے سے بہت پری ایگزسٹنگ ہیلتھ کنڈیشنز ہیں کہ ان کی طبیعت شدید خراب ہے. تو ظاہری سی بات ہے میں بہت پریشان ہوں. وہ واحد میری لیونگ پیرنٹ ہے اور ان کے بغیر میرا کوئی اس طرح سہارا نہیں ہے. میرے باپ کی فوتگی ہوئی ہے کوئی 4 مہینے پہلے، تو میرے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے. اور جس طرح کی بے حسی اور بے رحمی سے میری والدہ کو ٹریٹ کیا جائے وہ میرے لیے بہت تکلیف، ظاہری سی بات ہے اس کا تکلیف ہے. اب وی آل کین انڈرسٹینڈ کہ جتنی کرب سے آپ گزر رہی ہیں اور وہ محسوس بھی ہو رہا ہے. ذرا پلیز بتائیے گا، آرڈرز آ چکے تھے، رہائی کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا، ایون روپکار بھی جاری ہو چکا تھا غالباً، تو پھر یہ سارا کس طرح سے ہوا؟ دوبارہ سے کیا اڈیالہ سے ہی گرفتار کیا یا پھر پہلے سے لے کے جا چکے تھے؟ تو بیسکلی سب سے پہلے میں اڈیالہ جیل گئی آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی کے ساتھ اپنے وکیل کے ساتھ. ادھر جب میں پہنچی تو ہم اندر گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کنفرم کیا کہ روپکار پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی روپکار پہنچ گیا ہے اور وہ بس تھوڑی ہی دیر میں رہا ہو جائیں گی. پہلے وہ ہمیں اندر لے کر گئے، مجھے اور میرے وکیل کو. ادھر انہوں نے میرے وہ ہاتھ پہ اسٹیمپ بھی ڈالا جو کہ ابھی تک موجود ہے میرے ہاتھ پر. اور پھر انہوں نے کہا ادھر 6-8 منٹ کے بعد کہ جی آپ باہر جائیں. وہ باہر گیٹ نمبر 5 کے سامنے آپ ریسیو کریں گی انہیں. تو ادھر میں انتظار کری تھی. ادھر فلک ناز صاحبہ کی بھی فیملی آئی ہوئی تھی، ان کا انتظار کیا جا رہا تھا. کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا تھا اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کسی اور گیٹ سے انہیں خفیہ طریقے سے نکال کر اسلام آباد پولیس اور شاید کوئی اور بھی لوگ تھے مجھے نہیں پتا، وہ انہیں زبردستی تشدد کر کے لے گئے ہیں ایک ان نون جگہ پر. اس کے بعد مجھے کوئی ان ویریفائڈ انفارمیشن ملی کہ وہ سیکریٹریٹ تھانے میں ہے. تو میں ادھر سیکریٹریٹ تھانے میں پہنچی اور جیسے ہی میں اندر گئی تھانے کی مین گیٹ سے، انہوں نے ادھر سارے گیٹس بند کر دیے اور ایک افراتفری مچ گئی، جیسے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے کس نے اندر آنے دیا ہے. اور اس ساری چیز سے مجھے پہلے ہی کنفرم ہو گیا کہ میری والدہ ڈیفینیٹلی ادھر ہے. جیسے میں تھانے کے اندر گئی جو مین تھانہ ہے، ادھر میں چیخنا شروع ہوگی کہ اماں اماں. ادھر یہ مرد اہلکار تھے، انہوں نے کہا جی جی میڈم آپ آئیں، ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو جیسے ہی میں تھانے کے باہر، اگین مین گیٹ کے میں اندر تھی لیکن جو تھانہ تھا اس کے میں باہر گئی ہوں، تو انہوں نے کہا ہے جی آپ ایس پی صاحب کے پاس G11 میں چلی جائیں. اس وقت پر میں واپس دوڑی ہوں تھانے کے اندر اور میں چیخنا شروع ہوگی اماں اماں. میں چیخ رہی تھی بہت اونچا اور ان کی مجھے اب چیخوں کی آوازیں آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مجھے مار رہے ہیں، تم ادھر سے چلی جاؤ. وہ کہہ رہی تھی ڈونٹ بی الون ہیئر، مجھے کہہ رہی تھی ادھر سے نکل جاؤ. تو میں انہیں بار بار کہہ رہی تھی چیخ کے کہ میں آپ کو نکالوں گی، آپ فکر نہ کریں، میں ادھر ہی ہوں. اس طرح ہماری چیخم پکار میں ہو رہا تھا. وہ بہت پریشان ہو رہی تھی کہ وہ مجھے بھی ماریں گے اور ان نے پھر مجھے مارا. ایک پولیس اہلکار مرد، اس نے مجھے یا تو سر یا گردن پہ، اب مجھے یاد نہیں ہے، ادھر مجھے مارا، مجھے زمین پہ پھینکا، مجھے کھسیٹا. اور ادھر سے پھر اینٹی ٹیرر اسکواڈ کے لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے کہا لیڈیز پولیس بلائیں. اتنی دیر میں یہ مرد اہلکار مجھے دھکے دے رہے تھے ایک دوسرے کے درمیان. پھر فیمیل پولیس افسران آئی، انہوں نے میرے ریسٹ ٹوسٹ کر کے میرے کمر کے پیچھے ڈالے اور مجھے پولیس اسٹیشن کے باہر گھسیٹ کے لے گئے. باقاعدہ ایمان آپ پر بھی تشدد کیا گیا اور واٹ کین آئی سے، جتنا میں آپ کو جانتا ہوں آئی کین سے کہ آپ جھوٹ کم از کم نہیں بولیں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ، اسلام آباد پولیس کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ افواہیں ہیں، کسی پر کوئی بھی تشدد نہیں کیا، قانون کے مطابق تمام جو گرفتاریاں ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر وہ فوٹیج نکال لیں تھانے کی، ادھر ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے، دے دیں فوٹیج، سمجھ آ جائے گی کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے. واٹ کین آئی سے. ایمان آپ خود بھی ایکٹیوسٹ ہیں، ہمیشہ آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، اس تمام تر سچویشن کو کس طرح سے سم اپ کریں گے آپ؟
دیکھیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ ریاست جس کو آئین کے تحت اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ کرنی چاہیے، وہی ریاست ایک 72 ایئر اولڈ عورت کے ساتھ ایک ایسا سلوک کر رہی ہے جیسے کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ میری والدہ کا جرم کیا ہے، کیونکہ ان کی گرفتاری سے کوئی 3-4 دن پہلے تو وہ گھر سے ہی نہیں باہر نکلی۔ وہ ادھر گھر پہ تھی، موجود تھی، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ ادھر موجود تھی۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو انسٹیگیٹ کیا تھا کسی کو، ایسی کوئی بات نہیں کی جو تشدد پر لوگوں کو اکسا رہی تھی۔ تو مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ میری والدہ کا جرم کیا ہے۔ ویل اس وقت میں آپ سے کیا سیاسی بات کروں، تمام جو اس وقت 13 جماعتوں کی حکومت اور ان سب میں سے وہ لوگ موجود ہیں جو میں جانتا ہوں، جو جب تحریک انصاف اور آپ کی والدہ کی حکومت تھی تو کس طرح سے وہ کہتے رہے تھے۔ ویل ایمان، میرا ادارہ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پلیز اسٹے اسٹرانگ، اپنا خیال رکھیے، وی ہوپ کہ جسٹس پریویل کرے اور آپ کو اور آپ کی والدہ کو انصاف ملے انشاءاللہ، بہت انشاءاللہ۔ شکریہ۔ تھینک یو ایمان، تھینک یو سو ویری مچ۔